ان بانیان نے پشت پناہی کی جنہوں نے اپنا رزق لغویات پہ خرچ کرنے کی ہمت کی. ادھر سے رزق مانگتے ہو، مولا کے صدقے مجھے رزق دے، اور جب مولا تجھے رزق ان کے صدقے مل جاتا ہے تو لغویات پہ خرچ کرنے پہ جڑ جاتے ہو. کل کیا جواب دو گے ان زمینوں کی گندم کی کاشت کی؟ زمین میں گندم کون اگاتا ہے؟ کن کے صدقے اگاتا ہے؟ جتنے زمیندار بیٹھے ہو، چھوٹے یا بڑے، تیری 100 من کی ڈھیری ہوتی ہے یا 1000 من کی یا 5000 من کی، اللہ تجھے اور زیادہ دے، صدقے میں حسین کے دے، لیکن یہ ذمہ داری تو ادا کر کہ صدقے میں امام حسین کے لے کے امام حسین کے مشن کے خلاف استعمال تو نہ کر. یا رسول اللہ، اللہ نے حساب لینا ہے یا نہیں؟ اللہ نے حساب لینا ہے یا نہیں؟ مربوں والوں سے یا کلوں والوں سے؟ مرلے والوں سے بھی لینا ہے؟ بولو. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے وزن برابر نیکی کرے گا وہ بھی اپنی نیکی کو دیکھے گا، اس کی جزا ملے گی، اور جو ایک ذرے کے وزن برابر برا عمل کرے گا، شر کرے گا، وہ بھی اپنے اس سزا کو پائے گا. ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر کبھی نہیں دیکھا تو ضرور اس وقت دیکھا ہوگا جب آپ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوں اور جدھر سورج کڑا ہے ادھر سے ایک سوراخ ہو، اس سوراخ میں ایک نور کی کرن داخل ہوگی اور ایک نور کی لکیر کی شکل میں تجھے نظر آئے گی. اس لکیر پہ جب تو نگاہ ڈالے گا تو ایک دھاگے جتنی لکیر میں ہزاروں ذرے نظر آندے پہ ہوندے. جو مثال میں نے دی یہ سمجھ آئی ہے؟ اس کو ذرہ کہتے ہیں. آج کل تو ایٹمی دور ہے، ایٹم نام ہی ذرے کا ہے. اللہ فرماتا ہے ذرے ذرے کا، نیکی کا بھی حساب اور برائی کا بھی. میرے کتنے لفظوں کا اللہ مجھ سے حساب لے گا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میری فقط گھنٹے کی تقریر کا حساب ہوگا یا ہر جملے کا حساب ہوگا یا ہر لفظ کا حساب ہوگا یا ہر حرف کا حساب ہوگا یا ہر زبر اور زیر اور شد اور مد کا بھی حساب ہوگا. تو مجھے تیاری کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس لیے میرے دوست، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو لغویات پہ خرچ کرنا چھوڑ دے. جس حسین مولا کے صدقے رزق لیتا ہے اس حسین کے خالص مشن پہ خرچ کر. بنا میں عزاداری اپنی مرضیاں نہ کر، محمد و آل محمد کی مرضیوں پہ چل. توبہ کر لے تو معاف، بشرطے کہ تیری توبہ شرائط کے مطابق ہو. توبہ ایک ایسی چیز ہے جو تیرے سارے گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے جس طرح تیرے کپڑے کی میل کو صابن اور صرف دھو دیتا. لیکن یہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری اس گناہ کی توبہ کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ، نماز نہیں پڑھی اس کی توبہ اور ہے، روزہ نہیں رکھا، مثلا روزہ نہیں رکھا اس میں کفارہ ہے، نماز نہیں پڑھی اس میں کفارہ نہیں، نماز نہیں پڑھی تو قضا ہے، روزہ نہیں رکھا.
فقط قضا ہے یا 61 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا بھی دینا ہے؟ فرق ہو گیا یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر گناہ کی توبہ اللہ نے علیحدہ علیحدہ طریقے سے رکھی ہے۔ خداوند تعالی ہمیں توبہ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا بھی صحیح نہیں اور جھوٹ سننا بھی صحیح نہیں، مجلس میں ہو تو بھی صحیح نہیں، موبائل میں ہو، گناہ کا جھوٹ ہو یا نیکی کے نام پر جھوٹ ہو، ہر قسم کا جھوٹ۔ ماشاءاللہ جو فلمیں بنتی ہیں وہ تو ساری سچ ہوتی ہیں، اس لیے موبائل کو اپنے جیب میں رکھنے والے اور ٹچ موبائل خرید کرنے والے کل تیار ہو جا، اس رزق کا بھی تو بھی حساب دینا ہے اور لمحے لمحے کا بھی تو بھی حساب دینا، ایک ایک نظر کا بھی تجھے حساب دینا ہوگا کہ یہ نظر حلال کی تھی یا یہ نظر میں نے حرام میں استعمال کی تھی۔ اور ناراض نہ ہونا، نظر کا جو عذاب ہے وہ تو جہنم کی تپی ہوئی سرخ سیخوں کے آنکھوں میں چبھانے کی طرح۔ سیخیں ہوں گی جہنم کی، اور جو غلط استعمال کرتے تھے اپنی نظروں کو، ان کی آنکھوں میں وہ جہنم کی سیخیں۔ اور جہنم ایسی نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کا عذاب ہو، ایک سیخ کا ہو سکتا ہے 100 سال تک بندہ تڑپے۔ اس لیے دروازہ اہل بیت، یہ وہ خاندان عظیم ہے جس کو اللہ نے تیری نجات کا وسیلہ بنایا، اور تجھے بتاتے ہیں کہ جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے اور جنت الفردوس تک جانے کا راستہ کیا ہے۔ کربلا کا مشن یہی ہے، حسین مظلوم کا اصل مقصد یہی ہے کہ تجھے یزیدیت سے بچائے، اور یزیدیت سراپا گناہ ہے، نجاست ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی نجاست کا نام یزیدیت ہے، اور اللہ نے تجھے حسینیت جیسی پاکیزہ چیز عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو آمادہ کر، اپنی آنکھوں کو تیار کر ان آنسوؤں کے لیے جو تیرے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بنتے ہیں۔ امام باقر فرماتے ہیں، امام صادق نے فرمایا، امام رضا نے فرمایا، جب تیری آنکھ سے آنسو بہتا ہے، بلکہ اس حد تک فرمایا کہ جب تیری آنکھ کا کنارہ اتنا بھیگ جاتا ہے جتنا کسی مچھر کا پر ہے، یہ تیری بخشش کا وسیلہ بنتا ہے۔ اس سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اگر زیادہ بڑھے اور تیرے چہروں پہ آنسو بہنے لگیں تو اللہ جانے اس کی عظمت کتنی بلند سے بلند تر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجالس قائم ہوتی تھیں تو امام معصوم اپنے گھر میں خود مجلس کا انتظام کرتے تھے۔ دیبل خزائی کہتا ہے، میں گیا امام کو ملنے کے لیے، آپ کے پاس چند اور مومن بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ انتہائی غم کی حالت میں تھے، سارے مومن بھی غم کی حالت میں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایام غم تھا۔ امام فرماتے ہیں، اپنی زبان سے ہماری مدد کرنے والے، تو ہمارا ناصر ہے، تو ہمارا مددگار ہے، کچھ اشعار مجھے اپنے دادے کے مرثیے کے سناؤ۔ قبل اس کے کہ میں مرثیے کے اشعار شروع کرتا، امام اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا کیا؟ اپنے گھر میں ایک پردہ لگایا، پردے کے پیچھے اپنی خواتین کو بلایا، وہ پردے کے پیچھے آ بیٹھی، ادھر یہ مومنین تھے، امام تھے، میں دیبل تھا، اور مجھے حکم ہوا اب تو میرے جد کا مرثیہ۔ میں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، امام نے رونا شروع کیا۔
پڑھتے پڑھتے میں اس منزل پہ پہنچا جب میں نے کہا، بیوی نے یزید کو کہا تھا تیری کنیزیں بھی قلعوں میں بیٹھی ہوئی۔ امام کا منبر آئے سطور، وبنات النبی اسارا، یزید تو نے اپنی کنیزوں کو بھی پردوں میں بٹھایا ہوا اور نبی کی بیٹیوں کو یوں بازاروں میں پھرا۔ یہ جملہ میرا شعر کی شکل میں زبان پہ آیا کہ پردے کے پیچھے سے بیویوں کی رونے کی بیویوں کی رونے کی آوازیں آنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے امام خود چاہتے تھے ایسی مصیبت بڑھی جائے کہ ہم مرد بھی روئیں، ہماری خواتین بھی روئیں۔ پھر ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ گریہ جاری تھا کہ ایک کنیز پردے سے نکلی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ، ایک شیرخوار بچہ اس کنیز نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ آئی امام کی گود میں اس بچے میں۔ اس شیرخوار کا امام کی گود میں آنا کہ رونے کی انتہا ہونے لگی۔ یہ بچہ کیوں لایا گیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے علی اصغر کیسا۔ ذرا کربلا چلے، امام کا جب کوئی نہ رہا، نظر شبی یمیناً و نظر شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، کہتے تھے حل من ناصری، حل من مغیث یغیثنا، حل موحد یخاف اللہ فینا۔ استغاثے ہیں امام کے عجیب و غریب مختلف مراحل پہ۔ استغاثے کرتے کرتے در خیمہ پہ آئے اور کہتے ہیں میری بہن ام کلثوم ذرا مجھے شیرخوار بیٹا ملا۔ بی بی نے علی اصغر کو اٹھایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، مجھے بتاؤ علی اصغر کا اس عصر عاشور کو جب کوئی کربلا والا شہید زندہ نہ رہا تھا اور اکیلے حسین رہ گئے تھے، بتا علی اصغر کا اس وقت حال کیا ہو؟ وہ بچہ جو 3 دن سے پانی کو چکھے نہ، بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ رو 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 کے سارے خیموں کو بھی رلاتا رہا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بچہ اگر روئے، ماں نے تو رونا ہی ہے کہ بچہ اگر چپ نہ کرے تو ماں ساتھ روئے گی، لیکن کیا اکیلی ماں روئے گی؟ نہیں، پھپھی آئے گی وہ بھی روئے گی، خالہ آئے گی وہ بھی روئے گی، بہنیں آئیں گی وہ بھی روئے گی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اے کربلا والی بیویوں، اور تمہارے تو رونے کے لیے علی اصغر کی پیاس ہی، لیکن اللہ جانے کربلا تیری مصیبت کو کیسے انسان ادراک کرے۔ اندر علی اصغر کی پیاس رلائے، بائیں سے کبھی علی اکبر کا جنازہ آ جائے، کبھی عباس کی آواز آ جائے، کبھی قاسم کا جنازہ آ جائے، کبھی اونا۔ بیویاں بچوں کی پیاس میں روئیں یا جوانوں کی لاشوں میں؟ اسی لیے اتنی روئی ہیں یہ بیویاں کہ روایت کہتی ہے، بین کر کے کہتی تھی وَجَرِحَتَ عَيْنَا، ہائے روتے روتے تو ہماری آنکھوں میں زخم ہو۔
علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا. ایک روایت کہتی ہے کہ دھوپ سے بچانے کے لیے اوپر اپنی ابا کے ساتھ قوم اشقیاء کے سامنے لے گئے. دامن اپنے جبا کو ہٹایا. اِنَّكُمْ قَدْ قَتَلْتُمْ شِيَعَتِي وَأَهْلَ بَيْتِي, اور تم نے میرا چھوڑا تو کوئی نہیں. جتنے میرے انصار تھے وہ بھی مار ڈالے, جتنے میری اہل بیت تھی وہ بھی تم نے مار ڈالی. قَدْ بَقِيَ هَذَا الطِّفْلُ يَتَلَظَّىٰ, رہ گیا ہے تو یہ چھوٹا سا اللہ. اس وقت امام نے جو لفظ استعمال کیا ہے علماء اس کی عجیب تشریح کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں میرا بیٹا یتلظّا حالت لظا میں آ گیا ہے. کیا ہوتی ہے حالت لظا؟ مچھلی کی وہ کہتی جب پانی سے نکالا جاتا ہے مچھلی کو, مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی. پانی ڈھونڈنے کے لیے کوشش شروع کرتی ہے, اچھلتی ہے گرتی ہے, اچھلتی ہے گرتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے اور اچھل نہیں سکتی تو کروٹیں بدلتی ہے, کروٹیں بدلتی ہے. جب اس سے بھی کمزور ہو جاتی ہے تو دم پٹکنا شروع کر دیتی ہے. اے دریا کے علاقے کے رہنے والوں گواہی دو. اور جب آخری سانس ہوتے ہیں مچھلی کے, کبھی اپنے منہ کھولتی اور تجھ میں قرآن قربان قربان ہے زہرا کھلا. لیکن کیا پانی کا گھونٹ ملا؟ جواب یہ ہے, روایت میں علامہ باقر قرشی لکھتے ہیں حرمہ ابن کاہل اسدی نے کمال میں تیر کو جوڑا اس چھوٹے سے خشک گلے کا. آپ سب رو رہے ہیں لیکن مجھے بتائیے کیا حرمے کا جو تیر ہوگا کیا وہ گھر سے جوانوں کو مارنے کے لیے لایا ہوگا یا بچوں کو؟ تیر ایسا تھا جس سے گھوڑا گر سکتا تھا. نشانہ علی اصغر کا بس تیر آیا, نشانے پہ لگا, ذبحہ من الأذن إلى الأذن, علی اصغر کے گلے کو چیرا. امام نے علی اصغر کو سنبھالا, اپنے سینے پہ سنبھالا. ہائے میں کیسے کہوں, روایت کہتی ہے یرفرف علی صدر ابی کالطیر المذبوح. علی اصغر اپنے پیاسے باپ کے سینے پر ایسے تڑپے جیسے وہ پرندہ پھڑکتا ہے اور جس کی گردن پہ چھری چلے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.